نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب اسباب المواخذۃ علی المناہج۔ یہ اس مبحث کا 5واں باب ہے۔ اس باب میں بنیادی طور پر شرائع اور مناہج سے متعلق شاہ صاحب نے بحث کی ہے۔ یہ مبحث سیاست ملیہ کا چل رہا ہے، جس میں بنیادی اقدار اور قوانین کی روشنی میں عملی سیاسی نظام کسی ملت کا کیسے قائم ہوتا ہے، اس سے متعلق بنیادی مباحث شاہ صاحب نے یہاں بیان کی تھیں کہ ہر سوسائٹی کے سمجھدار لوگ مفہم، خاص طور پر انبیاء علیہم السلام، وہ سوسائٹی کے مسائل سمجھتے ہیں اور ان کے حل کے لیے قوانین اور ضوابط، قاعدے اور ضابطے تشکیل دیتے ہیں۔ شرائع اور مناہج یعنی بنیادی قوانین اور ضابطے اور ان کا عملی طریقہ کار اور پروسیجر طے کرتے ہیں۔ پچھلے 4 ابواب میں شاہ صاحب نے اس پر بڑی علمی اور جامع بحث کی ہے۔ اب اس باب میں اس حوالے سے بحث ہے کہ یہ جو عملی قوانین اور ضابطے اور سسٹم بنائے جاتے ہیں، ان پر مواخذے کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ یعنی اگر کوئی اس قانون اور ضابطے کو توڑتا ہے تو اس کی سزا و جزا کیوں ہے؟ بالخصوص فرد کی انفرادی اعمال کی جو قانونی نوعیت ہے، اس پر شاہ صاحب نے اس باب میں بحث کی ہے۔ دیکھیے، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر سوسائٹی کی تشکیل کے لیے کچھ اقدار اور اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ کچھ ویلیوز پر یقین رکھتی ہے، اور پھر اس کی اساس پر ان اقدار کو حاصل کرنے کے لیے، ان اخلاقیات کو وجود میں لانے کے لیے اس کا ایک عملی نظام بتلاتی ہے، کام کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے کہ یہ خلق کیسے حاصل ہوگا۔ پیچھے شروع میں صاحب یہ بحث کر کے آئے ہیں کہ ایک اخلاق ہیں اور ایک اعمال ہے۔ اخلاق اعمال کے مجموعے سے اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنیاد بنتے ہیں اعمال کی۔ تو خلق اور عمل کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے، وہ پیچھے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر کے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اخلاق اور ان کے اعمال کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے، اس حوالے سے مختلف گروہ ہیں۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک محققانہ نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محض اخلاق ضروری ہیں، وہ اگر پائے جائیں تو کافی ہیں، عمل نہ بھی کیا جائے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال ہی سب کچھ ہے، عمل ہونا چاہیے، خلق ہو یا نہ ہو۔ تو دونوں کے دو انتہائی نقطہ نظر ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک متوازن محققین علماء ربانیین کا نقطہ نظر یہاں اس باب میں پیش کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں اس باب میں لنبحث عن المناہج والشرائع التی ضربها اللہ تعالی لعبادہ۔ ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں، یہ بحث کرنا ضروری ہے کہ شرائع اور مناہج، اصول دین یا حکمت البر والاسم، اس کی سزا و جزا کا تذکرہ تو پیچھے شاہ صاحب کر چکے ہیں کہ حکمت البر والاسم کے مطابق مثلاً 4 بنیادی اخلاق تھے: طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت۔ ان کو خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں سزا ہے، اور ان کو پورا کرنے کے نتیجے میں کیا انعام ہے۔ تو وہ اخلاق و ملکات ہیں،
لیکن ہر خلق کو عمل میں لانے کا ایک طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً اخبات اللہ کا طریقہ نماز بیان کی گئی، طہارت کا طریقہ وضو کرنا یا غسل کرنا قرار دیا گیا ہے، یہ اس کی عملی مثال ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ کیا طہارت کا خلق ہی مطلوب ہے بس، اس کی جو عملی شکل وضو ہے اس پر جزا و سزا ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک آدمی پاکیزگی اور طہارت اختیار کر لے اور وضو نہ کرے، غسل نہ کرے، تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اخبات اللہ، دل میں اللہ کی بڑی قدر اور عظمت اور خشوع و خضوع اور ہر وقت مراقبے اور تسبیح میں رہے، لیکن عملاً نماز ادا نہیں کرتا، تو کیا نماز کے چھوڑنے پر کوئی مواخذہ ہوگا؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ حل یترتب الثواب والعذاب علیہا، کہ ان اخلاق کا جو عملی منہج اور شریعت ہے، جو شریعت نے طریقہ کار بتلایا ہے، کیا اس پر ثواب یا عذاب عمل پر مترتب ہوتا ہے؟ جیسا کہ بر و اسم کے جو بنیادی اصول ہیں یعنی اخلاق اربع ہیں، وہاں جیسے ہم نے علمی طور پر یہ بات بیان کی تھی کہ ان کو اختیار کرنے نہ کرنے پر سزا و جزا کا عمل موجود ہے۔ او لا یترتب الا علی ما جعلت مظنات و اشباحا و قوالب لہو، یا اس کے اوپر کسی جزا و سزا کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ان اخلاقیات کی عملی شکل ہے، بس اس کا قالب ہے۔ یہ تو قالب نہ بھی ہو، لباس نہ بھی ہو، اصل تو موجود ہے۔ تو محض اخلاق کی بنیاد پر ایک آدمی کو کامیاب ہونا چاہیے۔ وہ اگر نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، حج چھوڑ دے، باقی قاعدے اور ضابطے جو عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً بیان کیے ہیں، وہ انہیں ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ شاہ صاحب نے مثال دے کر بات کہی کہ فمن ترک صلاۃ وقت من الاوقات، کوئی آدمی کسی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، وقلبہ مطمئن بالاخبات، اور اس کا دل جو ہے وہ اخبات پر مطمئن ہو، یعنی دل پورے نماز کے وقت میں اس کا دل اللہ کی طرف لو لگائے بیٹھا تھا، ذکر تسبیحات وغیرہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اس نے نماز کی جو فرض نماز کی جو حالت ہے وہ اس نے ادا نہیں کی، تو حل یعذب بترکہا، کیا نماز کو عملاً چھوڑنے کے نتیجے میں اس پر عذاب آئے گا؟ یہ ہے سوال۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال کہ ومن صلی صلاۃً، جس نے نماز تو پڑھی، اس کے ارکان بھی اچھے طریقے سے ادا کیے، تمام شرائط بھی اس نے پوری کی، یہاں تک کہ جو بہت عمدہ طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ظاہری شکل و صورت کے مطابق اس نے وہ نماز ادا کی، لیکن ولم یرجع بشیء من الاخبات، پوری نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، بس آیا اور اس نے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اچھی نماز تمام شرائط، واجبات، فرائض کے ساتھ اس نے ادا کر لی، اور اس کے دل میں یہ بات اخبات کی کیفیت کسی طریقے سے بھی داخل نہیں ہوئی، تو کیا حل یصاب علی فعلہا، کیا محض اس ظاہری عمل کے کرنے کے نتیجے میں اس کو ثواب ملے گا؟ یہ ہے سوال جس پر شاہ صاحب اس باب میں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ عمل ایک آدمی کر رہا ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، یا اخلاق تو ہیں لیکن عمل نہیں کر رہا، تو ان دونوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ پھر شاہ صاحب نے یہاں ایک اور بات بھی اس سوال کی مزید تنقیح کی ہے، اس کا دائرہ کار متعین کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر ان کاموں کے کرنے یا نہ کرنے سے جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کی یہاں بحث نہیں ہے۔ بحث یہ کہ اکیلا ایک فرد انفرادی طور پر، چونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے، انفرادی طور پر
کیا نماز کے چھوڑنے والے اور دل سے اخبات رکھنے والے کو ثواب ملے گا، اور انفرادی طور پر کسی فرد کو ظاہری عمل کر لینے کے باوجود، اخبات نہ ہونے کے باوجود، کیا وہ ترقی کرے گا؟ یہاں افراد سے بحث ہو رہی ہے۔ اجتماع تو بہرحال نقصان میں ہے ہی، اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، وہ تو پیچھے ہم اصول البر والاسم میں بتلا چکے ہیں کہ اجتماعی طور پر اگر کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اس کی نقصان کی مثال تو ایک مثال سے بات شاہ صاحب نے سمجھائی ہے۔ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي كَوْنِ مَعْصِيَةِ الْمَنَاهِجِ مَفْسَدَةً عَظِيمَةً مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا، اس میں گفتگو نہیں ہے کہ یہ جو عملی شکل یا عملی ڈسپلن کو توڑنے کے نتیجے میں اجتماعی طور پر بہت بڑا فساد واقع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی حکومت ٹریفک کے قوانین میں وہ کہتی ہے کہ سڑک کے بائیں طرف تمام نے چلنا ہے، تو اگر اجتماعی طور پر لوگ دائیں طرف چلنے لگیں تو حادثہ ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، فساد واقع ہوگا۔ اب یہاں یہ بحث نہیں ہے، یہ نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جو اجتماعی طور پر جب آپ ڈسپلن توڑیں گے، قانون توڑیں گے، تو ضرور اس کا اجتماعی طور پر کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ کس پہلو سے نقصان ہوگا؟ مثلاً 4 باتیں بیان کی ہیں شاہ صاحب نے کہ اگر اجتماعی طور پر کوئی آدمی کسی ڈسپلن اور سسٹم کی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ملک میں، کسی ریاست میں، اس کا جو پروٹوکول طے ہوا ہے، اس کا جو ڈسپلن طے ہوا ہے، جب آپ اس ڈسپلن کو عملاً توڑیں گے تو اس کے 4 نقصانات تو ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً قدحً فی السنۃ الراشدہ، کہ ایک وہ طریقہ جو لوگوں نے دریافت کیا تھا اچھا اور بہتر تھا، سہولت پیدا کرنے والا تھا، تو وہ سنت راشدہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ تمام لوگ اس سے متاثر ہوں گے جب بھی آپ کوئی ڈسپلن توڑیں گے۔ ایک آدمی دفتر میں وقت پر نہیں آتا اور اپنے حصے کا کام وقت پر نہیں کرتا تو باقی کاموں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ایک استاذ وقت پر آ کر لیکچر نہیں دیتا تو طلباء کا وقت ضائع ہوا۔ اس نقصان کی تو کوئی بحث نہیں، یہ تو ضرور ہونا ہے۔ ایسے ہی وَفَتْحًا لِبَابِ الْإِثْمِ، اسی طرح اگر لوگ روزانہ ڈسپلن توڑنے لگیں تو پھر سسٹم توڑنے کا دروازہ کھلے گا۔ ایک نے اگر ڈسپلن توڑا ہے تو دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، سب لوگ اس ڈسپلن کو توڑیں گے، تو یہ نقصان تو ہونا ہے۔ 2، تیسرا یہ کہ وَغَشًّا بِالنِّسبَةِ إِلَىٰ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، جب آپ کسی عملی سسٹم کو توڑتے ہیں تو دراصل جو بھی اجتماعیت ہے، ہاں جی، اس کی نسبت سے آپ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، بددیانتی کا ارتکاب کر رہے ہیں اپنی اس اجتماعیت کے ساتھ۔ جو وقت آپ نے کسی یونیورسٹی کو دیا ہے، کسی ادارے کو دیا ہے، کسی فیکٹری میں کام کے لیے دیا ہے، آپ وہ وقت اس کام کے لیے خرچ نہیں کر رہے تو دراصل وہاں کیا ہے، جو وہ اجتماعیت ہے اس کو توڑ رہے ہیں، اس کے خلاف آپ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ وَضَرَرًا لِلْحَيِّ وَالْمَدِينَةِ وَالْإِقْلِيمِ، کہ اس اجتماعیت کو توڑنے کے نتیجے میں اگر وہ کسی محلے کی سطح کی بات ہے تو محلے کا سسٹم ٹوٹے گا، اور اگر کسی ریاست اور مملکت کی سطح کی بات ہے تو وہ ملک کا نظم و نسق ٹوٹے گا، اور اگر کسی بین الاقوامی سطح پر کسی بر اعظم کی بات ہے، اقلیم کی بات ہے، تو وہ ٹوٹے گا۔ جس سطح کا وہ ڈسپلن ہے، اسی سطح کی اجتماعیت اور اسی سطح کی ریاستی جو تشکیل ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ 4 باتیں تو ہر حال میں ہونی ہی ہونی ہے، اگر آپ وہ طے شدہ عمل جو آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے آپ نہیں کر رہے، یعنی جو منہج اور شریعت کسی بھی سسٹم نے انسانوں کے لیے متعین کی ہے کہ یہ عمل کرنا ہے آپ کو، اور آپ وہ نہ کریں تو اجتماعی طور پر تو نقصان ہونا ہے، وہ تو 4 پہلو سے ہر حال میں ہونا ہے۔ یہ ہمارے اس باب میں زیر بحث نہیں ہے، یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ضرور ہر حال میں ڈسپلن کو توڑنے کے اجتماعی نقصانات ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ مثلاً
سیلاب آ رہا ہے اور سیلاب کے آگے کسی بستی کو بچانے کے لیے بند باندھا گیا تھا، کوئی بند باندھا گیا تھا تاکہ سیلاب بستی میں داخل نہ ہو۔ بے منزلت سیل، جیسے سیلاب کے سد مجراہ، کہ جس کو بند باندھ کر روکا گیا تھا، لمصلحت المدینہ، کسی ملک کسی شہر کو بچانے کے لیے ایک بند باندھا گیا کہ سیلاب آ کر شہر کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب فجاء رجل، ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کر رات کو خفیہ طور پر اس بند کے اندر سوراخ کر دیا، وَنَقَبَ السَّدَّ وَنَجَا بِنَفْسِهِ، خود بند پر کھڑا ہوا ہے، خود محفوظ ہے، ذاتی طور پر تو وہ محفوظ ہو گیا، لیکن اس نے سوراخ کر کے پوری بستی کو ڈبو دیا۔ تو جیسے ڈسپلن وہی ہے جو کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، کسی ریاست میں، کسی ڈسپلن میں کام کر رہا تھا، اس نے وہ ڈسپلن توڑا تو خود تو شاید وہ بچ رہا ہے، لیکن وہ اس اجتماعیت کو تو توڑ رہا ہے، جیسے بند توڑنے والا پورے شہر کو ڈبو رہا ہے۔ اپنے تئیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود تو محفوظ ہو گیا، میں تو سیلاب کی زد میں نہیں آیا کیونکہ میں بند پہ کھڑا ہوں، اور باقی لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا، اس انفرادی عمل نے اجتماع کو۔ وَأَهْلَكَ أَهْلَ مَدِينَتِهِ، اس نے اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈبو دیا، ہلاک کر دیا۔ اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ یہ اجتماعی نقصان تو بہرحال جب بھی فرد کسی انتظامی ڈسپلن کو توڑتا ہے، کسی قاعدے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ نقصان تو بہرحال ہونا ہی ہونا ہے۔ بحث یہ ہے جو یہاں اس باب میں وَلَٰكِنَّ الْكَلَامُ، کلام یہاں پر اس بارے میں ہے کہ فیما یرجع الی نفسہ، کیا اس کی روح، اس کا نفس اس انفرادی طور پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں، کیا اس ڈسپلن کو توڑنے کے نتیجے میں وہ جرم اس کے نفس کا بھی احاطہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ کرے تو کیا نیکی اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، انفرادی طور پر اس کے قلب کی حالت درست ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے، سزا یا جزا کا وہ مستحق ہے یا نہیں، سوال یہ ہے۔ باقی اجتماعی طور پر جو نقصان کا معاملہ ہے وہ تو واضح ہے۔ تو جب سوال کا دائرہ کار متعین ہو گیا کہ ایک اخلاق یا اقدار ہیں اور ایک عملی سسٹم، منہج اور شریعت یا عملی نظام اعمال ہے، ہر خلق یا قدر کا ایک عملی شکل ضرور ہوتی ہے۔ طہارت کی ایک عملی شکل ہے، اخبات کی ایک عملی شکل ہے، اسی طریقے سے سماحت کی ایک عملی شکل ہے، عفت، عصمت وغیرہ وغیرہ، عدالت کی ایک عملی شکل ہے۔ تو یہ عملی شکل اپنے خلق کے ساتھ وابستہ ہے، تو کیا محض خلق کافی ہے اور عملی شکل ضروری نہیں ہے، یا عمل ضروری ہے اور خلق کی ضرورت نہیں ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا اس حوالے سے 3 بنیادی نقطہ نظر ہیں۔ فَذَهَبَ أَهْلُ الْمِلَلِ قَاطِبَةً إِلَىٰ أَنَّهَا، تمام ملتوں والے لوگ اجماعی طور پر، تمام ملتوں کے لوگ، ذهب أهل الملل قاطبۃً الی انہا توجب الثواب والعذاب بنفسها، کہ یہ جو عملی شکل ہے یہ کرنے یا نہ کرنے کے نتیجے میں ثواب و عذاب ضرور ہوگا۔ یہ تمام کے ہاں ہے، یہودی ملت ہو، عیسائی ملت ہو، اسلام ہو، اور نجومیوں کا ہو، طبیعیات والے ہوں، جس دائرے کے بھی ہوں، جتنی بھی ملتیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ڈسپلن یعنی جو رسم یا عملی نظام ہم نے کسی بھی قدر یا خلق کو عمل میں لانے کے لیے متعین کی ہے، اس کے توڑنے سے اس کی ذات کو نقصان ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ اس بات پہ تو متفق ہیں، لیکن آگے چل کر پھر ان میں فالمحققون منہم، ان میں جو محققین ہیں، یعنی جو دعویٰ یا بات بیان کرتے ہیں اس کی دلیل بھی بیان کرتے ہیں، والراسخون فی العلم،
اور جو علم میں رسوخ اور مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، والحواریون من اصحاب الانبیاء علیہم السلام، اور انبیاء علیہم السلام کے جو صحابہ حواریین ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یدرکون مع ذلک وجہ المناسبتی والارتباطی لتلک الاشباح والقوالب باصولها وارواحها۔ جتنے اعلیٰ درجے کے محققین، علم میں رسوخ رکھنے والے، اور انبیاء کے جو صحابہ اور صحابہ میں بھی جو خاص صدیقین کے مقام پر فائز حواریین ہیں، وہ اپنی علمی استعداد اور صلاحیت کے نتیجے میں خلق اور عمل کے درمیان جو مناسبت اور ربط اور تعلق پایا جاتا ہے، اس کو علمی اور عقلی طور پر اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ کیوں اس خلق کا اس عمل کے ساتھ درست ربط اور تعلق ہے، اور کیوں یہ عمل بھی کیا جانا ضروری ہے اور خلق بھی کیا جانا ضروری ہے۔ دونوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عملی شکل ہے الاشباح والقوالب، اور ان کے جو اصول اور ان کی روحیں ہیں یعنی چار اخلاق، ان کے درمیان کیا ربط پایا جاتا ہے، مناسبت پائی جاتی ہے، اس کو یہ محققین سمجھتے ہیں۔ جبکہ دوسرا گروہ ایک اور ہے، وعامۃ حملۃ الدین ووعاۃ الشرائع، جو دین کے علم کو اٹھانے والے عام علماء ہیں یا شریعت کے پیغام کو جو محفوظ رکھنے والے لوگ، اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ظاہری شکل کی، وہ صرف پہلے پر اکتفا کرتے ہیں کہ یعنی جو شکلیں اور جو عملی ڈھانچہ ہے یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کے تمام مسائل اور فتووں کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ ظاہری شکل اس نے اختیار کی ہے یا نہیں، نماز کی مثلا روزے کی ظاہری شکل اختیار کی ہے یا نہیں، حج کی، اسی طریقے سے باقی اخلاق کی ظاہری شکل پر زور دیتے ہیں عام علماء اور شریعت کے جو محافظین، شریعت کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے، وَذَهَبَ فَلَاسِفَةُ الْإِسْلام، اسلام کے جو فلسفی ہیں، خواہ وہ عام صوفیہ ہوں یا متکلمین ہوں، جو فلسفے کی بحث کرتے ہیں، فلسفہ یونان سے جو متاثرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب کا تعلق اخلاق یعنی صفات نفسانیہ کے ساتھ ہے، اقدار کے ساتھ ہے، کہ خلق ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر خلق نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب و عذاب کا تعلق اخلاق و اقدار یا اصول کے ساتھ ہے۔ والاخلاق المتشبثہ بذیل الروح، اور اخلاق جو ہیں وہ روح کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کی جو عملی شکلیں بتلائی گئی ہیں، وَإِنَّمَا ذُكِرَ قَوَالِبُهَا وَأَشْبَاحُهَا، ان اخلاق و اقدار کی جو عملی شکلیں اور اس کا جو قالب اور ڈھانچہ بتلایا گیا ہے شریعت کا، یہ صرف ان اخلاق کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ اتنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ عام علماء شریعت کی ظاہر پر زور دیتے ہیں اور اخلاقیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو عام صوفیہ ہیں جی وہ اخلاقیات پر زور دیتے ہیں کہ جی خلق اخبات کا ہونا چاہیے، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو یہیں بیٹھ کر وہ دل کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھ کر حرم میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں وہ اشباح اور قوالب محض تفہیم ہے، وَتَقْرِيبًا لِلْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ إِلَىٰ أَذْهَانِ النَّاسِ، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی باریک باتیں ہیں، ہاں جی، تو عام لوگوں کو اس کی عملی شکل کے ذریعے سے اس خلق کو سمجھانا مقصود ہے، ورنہ اصل مقصود تو اخلاق ہی ہیں، ظاہری رسم اور شکل جو ہے وہ لازمی اور ضروری نہیں۔ یہ تین بنیادی نقطہ نظر ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ھذا تحریر المقام علی مشرب القوم، یہ وہ مقام ہے جہاں قوم کی مختلف مشارب کے تناظر میں گفتگو کرنا مقصود ہے۔ تو تین نقطہ نگاہ ہے
شاہ صاحب نے اس میں ترجیح دی ہے۔ اب شاہ صاحب اپنا محاکمہ شروع کرتے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، ان تینوں سے ہٹ کر یا تینوں میں سے جو پہلا نقطہ نظر ہے اس کے مزید دلائل اور اس بات کو سمجھا رہے ہیں، محققین کا جو نقطہ نظر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والحق، حق بات یہ ہے کہ ما ذهب الیہ المحققون من اہل الملل، تمام ملتوں کے جو محققین ہیں، رسوخ فی العلم والے لوگ ہیں، اور صحابہ میں سے جو حواریین ہیں، ان کا نقطہ نظر برحق ہے، صحیح اور سچا وہی نقطہ نظر ہے کہ جس میں انہوں نے عمل اور خلق کے درمیان جو مناسبت اور تعلق ہے، اس کی جو منطقی لاجک ہے وہ سمجھی ہے، اور جب اس کو سمجھا ہے تو دونوں کو انہوں نے لازمی قرار دیا ہے۔ اب یہ بات شاہ صاحب سے پہلے محققین نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کی ہے، جس کو عام طور پر سمجھا نہیں جاتا تھا۔ بس یہ کہ ان محققین نے ایک رائے دے دی ہے، لیکن عام طور پر اس کا سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ شاہ صاحب نے ان کے نقطہ نظر کو بالکل عام فہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اگلی جو بحث آ رہی ہے پوری کی پوری اور بڑی اہم بحث ہے، وہ بیان ذالک، محققین کے اس نقطہ نظر کا تفصیلی بیان یہ ہے۔ پیچھے شاہ صاحب نے ایک باب باندھا تھا، باب ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اور اس کائنات کی 6-7 پرتیں بیان کی تھی جی۔ عرش الہی پر جو اسباب جس کی اساس پر یہ کائنات پیدا کی گئی، پھر اگلے مرحلے میں کیا ہے، اگلا درجہ، پھر عالم مثال، پھر مالا اعلیٰ، پھر نبی، اور پھر اس انسان۔ بات ہم کر رہے ہیں اس فرد کے بارے میں جو اس دنیا میں یہ خلق اور یہ عمل سر انجام دینا چاہتا ہے۔ کیا اس فرد کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ اس فرد تک فرد کا 7واں درجہ ہے۔ پہلا درجہ ذات باری تعالیٰ کے ارادہ ازلیہ سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں ایک بحث کی تھی، وجود ازلی، وجود مثالی، وجود عرشی، پھر آگے وجود روحانی، پھر اس کا وجود عرضی، اور پھر ایک وجود تشبیہی۔ یہ بحث پیچھے ہو چکی ہے، اگر وہ بحث یاد ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ شاہ صاحب نے کہا یہ جو شرائع یعنی کسی بھی خلق کی جو عملی شکلیں دین میں متعین ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں جو متعین ہوئی ہیں، یہ ویسی نہیں ہے جیسے دنیا بھر کے باقی مذاہب کی عملی شکلیں ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور آج سے نہیں ہے، ازل سے ہے۔ مثلاً طہارت کے خلق میں اور نماز کی عملی شکل میں آپس میں ایک ایسا ربط اور تعلق ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں، بہت سی اس کے تقاضے ہیں، اس کائنات کی ساخت کا عمل ہے، اس دور کی قوم کے وجود میں آنے کی ضروریات اور تقاضے ہیں۔ ان پہلوؤں سے طہارت کی عملی شکل، غسل اور وضو کی وہ نوعیت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ خلاصے کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں، یا اخبات کی عملی شکل وہ ہے جو نماز کی صورت میں بیان کی، یا سماحت کی عملی شکل وہ ہے جس کے معیارات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت، عصمت، صبر، استقامت، حریت وغیرہ وغیرہ کی صورت میں ظاہر کیے۔ اور عدالت کی عملی شکل وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی تشکیل میں جو عدل و انصاف کا ملکہ کا مظاہرہ کیا، جس سے قومی اور بین الاقوامی نظام قائم ہوا۔ یہ عملی شکل اور یہ عدالت کا ملکہ ایک دوسرے کے ساتھ ازل سے مربوط چلے آ رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے 7 مرحلے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ ان الشرائع لها معدات و اسباب تشخصها وترجح بعض محتملاتها على بعض،
یہ جتنی بھی شرائع، خاص طور پر دین اسلام کی شرائع جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، ان تمام کی کچھ بنیادی علتیں ہیں، معدات، یعنی ایسی علت جو اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھیں، کچھ علل سابقہ ہیں، کچھ اسباب ہیں، جس کی وجہ سے یہ شریعت کا جو حکم علم الشرائع والحدود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے، اس کے وہ اسباب متعین شدہ ہیں، آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور وَتُرَجِّحُ بَعْضَ مُحْتَمِلَاتِهَا عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی جو بعض اعمال ان کو ترجیح دی گئی ہے دوسرے بعض اعمال پر۔ مثلاً اخبات کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہ نماز کا طریقہ جس کو ترجیح دی گئی ہے باقی شکلوں کے مقابلے میں، طہارت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہ جو وضو کا طریقہ یا غسل کا طریقہ جس کو ترجیح دی گئی ہے، اس کے کچھ بنیادی علل و اسباب ہیں۔ وہ علل و اسباب کیا ہیں؟ وہ پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے، ابداع، خلق، تدبیر اور تدلیات کے پورے عالمگیر نظام کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آکسیجن میں جو خصوصیات ہیں، جس دن وہ پیدا ہوئی تھی تو ازل میں ہی اس کے ساتھ متعین ہو گئی تھی۔ آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے، تو جس دن آگ پیدا ہوئی تھی اسی دن وہ اللہ نے اس کے ساتھ وابستہ کر دی تھی، قیامت تک ویسی رہنی ہے۔ پانی میں بہاؤ تھا، پانی کی جو خصوصیات اللہ نے پہلے دن متعین کر دی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنی ہے۔ اسی طریقے سے بالکل ان اخلاق اور اعمال کے درمیان جو ربط ہے وہ ایسا ہی ربط ہے جیسے ہر مادی چیز کے خواص اس کے ساتھ ازل سے متعین ہے۔ تو وہ علل سابقہ، وہ جو معدات اور اسباب ہیں، انہوں نے ان اخلاق کی وہ تشخص متعین کیا ہے، اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ جیسے پانی اب ہزاروں سال سے ہے تو کیا اس کی خاصیت بدل جائے گی زمانہ گزرنے سے؟ اس کا جو تشخص اور اس کی جو شکل و صورت پہلے دن ازل سے متعین ہو گئی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ اخلاق اور ان کی جو عملی شرائع ہیں، ان کے درمیان جو ربط اور تعلق پایا جاتا ہے وہ ان خواص کی تاثیر ہے، ان اخلاق کی عملی شکل ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی۔ آگے چند مثالوں سے بات مزید سمجھائیں گے شاہ صاحب۔ تو جب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام شرائع وہ اپنے اپنے اسباب و علل کی وجہ سے اپنی ایک تشخص رکھتی ہیں اور پہلے دن سے ہیں، تو ضرور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ جو عملی شکل ہے وہ بھی شریعت کے اندر معتبر ہے۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، والحق یعلم ان القوم لا یستطیعون العمل بالدین الا بتلک الشرائع والمناہج۔ ازل میں جب اللہ نے متعین کر دیا تو اگلے مرحلے میں جس قوم کے لیے یہ شریعت نافذ کی جا رہی ہے وہ قوم دین پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ شرائع اور طریقہ کار، یہ منہج اس کے سامنے نہ رکھا جائے۔ دیکھو، کوئی بھی حکومت جب یا پارلیمنٹ کوئی پروسیجر طے کرتی ہے کسی بھی کام کرنے کا، تو قانون کی جو روح یا ویلیو تھی، جو اس کے پیش نظر تھی، جو مطلوب ہوتی ہے آئین سازوں کو، قانون سازوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کی صلاحیت اور استعداد ایسی ہے کہ اس پروسیجر کو طے کیے بغیر یہ روح حاصل نہیں ہو سکتی، یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے قانون بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اخلاق کے ساتھ اعمال کی عملی شکل طے کرنے کا وقت آیا تو معلوم کر لیا کہ جس قوم کے لیے ہم یہ نظام بنانے چلے ہیں وہ قوم ان شرائع پر عمل کیے بغیر اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتی جو اخلاق سے مطلوب ہے۔ اور وَيَعْلَمْ
حق تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی معلوم کر لی کہ حاذل اوضاع، یہ جو خاص وضع قطع ہے، شکل ہے روزے کی، نماز کی، وضو کی مثلاً یا حج کی، ہی التی تلیق ان تکون علیہم، جو بہت ہی مناسب ہے کہ یہ لوگ اس پر عمل کریں، تو فتندرج فی عنایت الحق بالقوم ازلاً، تو ازل سے ہی اس قوم کے ساتھ اللہ کی مہربانی متعین ہوگی کہ جب بھی یہ قوم وجود میں آئے گی دنیا میں تو اس کے لیے یہ شریعت یا یہ عمل ہوگا۔ دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ یہ کہ ثم لما تہیّا العالم لفیضان صور الشرائع، جب یہ کائنات یہ تیار ہو گئی ان شریعتوں کو عمل میں لانے کے لیے، تو وہ ایجادی شخوصها المثالیہ، اور ان کے مثالی تشخصات کے وجود میں لانے کا وقت آیا، تو فأوجدها وأفاضها، وہ جو ازل میں طے کیا تھا اللہ نے، اس کی مثالی وجود، ان کے مثالی تشخصات وہ اللہ پاک نے پیدا کیے اور ان کا فیضان کیا، اور وتقرر ہنالک امرھا، اور اس کے احکامات وہاں اللہ نے پختہ کر کے آرڈر جاری کر دیا کہ اس خلق کا یہ عملی شکل ہوگی اور اسی کو عمل میں لانا ہے اس مثالی وجود کے ذریعے سے۔ کانت اسلم من الاصول، اور یہ اصولوں میں سے ایک اصول طے پا گیا کہ نماز یا اخبات کی عملی شکل نماز ہی ہونی ہے، نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ عدالت کی وہی شکل ہونی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قائم کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ تین دائرے ہو گئے۔ جب عالم مثال میں، عالم ازل میں اور ذات باری تعالیٰ کے ارادے میں، تینوں دائروں میں جب یہ چیز ہو گئی، تو ثم لما فتح اللہ علی الملأ الاعلی ھذا العلم، اللہ نے اپنا یہ علم جب ملأ اعلیٰ میں اتارا، اس کی تفصیل پیچھے ملأ اعلیٰ کی گزر چکی ہے، تو جب یہ وہاں اللہ نے اتارا، وَأَلْهَمَهُمْ، اور ان پر الہام کیا کہ ان المظنات قائمۃ مقام الاصول، یہ جو اخلاق اربع ہیں، بنیادی اساسی اصول ہیں، ان کے قائم مقام یہ عملی شکلیں ہیں، نماز، روزے، حج وغیرہ وغیرہ کی سماحت کی اور عدالت کی اور طہارت کی، وَأَنَّهَا أَشْبَاحُهَا وَتَمَاثِيلُهَا، اور یہ ان کے عملی شکلیں ہیں اور ان کی تمثال ہیں، مثالی وجود رکھتی ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَكْلِيفُ الْقَوْمِ إِلَّا بِتِلْكَ، قوم کو جب تک اس کا پابند نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تو حصل فی حضیرۃ القدس اجماع ما علی انہا، تو حضیرۃ القدس میں اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اس خلق کا یہ عملی منہج ہے، طریقہ کار ہے، اس خلق کا یہ ہے، اس خلق کا یہ ہے۔ اس کو مثال سے، چار مثالوں سے سمجھاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا اپنے دماغ پر زور دو۔ آپ زبان سے لفظ بولتے ہیں، اس لفظ کا کسی نہ کسی حقیقت کے لیے وضع کیا گیا ہے نا۔ مثلاً آپ پانی کا لفظ بولتے ہیں تو پانی کی یہ جو حقیقت، مادہ سیال آپ کے سامنے ہے، اس حقیقت کے لیے آپ نے یہ لفظ وضع کیا ہے۔ تو یہ لفظ پانی اس کے لیے وضع ہوا ہے، جیسے ہی آپ پانی بولیں گے لفظ تو مادہ سیال یہ سامنے آئے گا، یا یہ مادہ سیال آپ کے سامنے آئے گا تو بے اختیار آپ کی زبان سے لفظ پانی، اگر آپ اردو زبان بولنے والے ہیں تو پانی، انگریزی بولنے والے ہیں تو واٹر، اور اگر عربی بولنے والے ہیں تو الماء۔ تو جیسے لفظ کا اپنے حقیقت کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایسا تعلق ہوتا ہے جو اٹوٹ ہوتا ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ تو لفظ کی جیسے اپنے وضعی حقیقت کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے، ایسے ہی خلق کا اپنے عمل کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ختم ہونے والا تعلق ہے۔ ایک اور مثال دی شاہ صاحب نے، کہا دیکھو ایک دوسری مثال دیکھیے، کیونکہ فلسفیوں کو بھی بات سمجھانی ہے اور مولویوں اور علمی منطقی لوگوں کو بھی بات سمجھانی ہے، اور جو اہل زبان یا لسانیات کے ماہرین ہیں انہیں بھی بات سمجھانی ہے۔
اب فلسفی لوگ جو بحث کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک چیز خارج میں یہ چیز موجود ہے، حقیقت خارجیہ، گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے۔ آپ نے یہ ظاہری جو خارج میں چیز موجود ہے اس کا جب تصور کیا تو اسی گلاس کی تصویر دماغ کے اندر بھی آئی ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں صورت ذہنیہ اور اس کو کہتے ہیں حقیقت خارجیہ۔ اب اس صورت ذہنیہ جو آپ نے اس حقیقت خارجیہ سے اپنے دماغ میں انتزاع کی ہے، آپ نے اپنے دماغ میں اس کا نقشہ بنایا ہے، یہ نقشہ اور خارج میں جو نقشے ہیں دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ دونوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک اگر دماغ سے غائب ہو رہا ہے اور خارج میں بھی موجود نہیں ہے، یا خارج میں ہے اور دماغ میں موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی آپ کی نظر ظاہر خارج پر پڑے گی تو آپ کے دماغ میں اس کا تصور ضرور آئے گا۔ تو صورت ذہنی منطبق ہوتی ہے پوری اس ظاہری چیز پر۔ جیسے ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، ایسے ہی خلق اور عمل کے درمیان بھی کیا ہے، ایسا ہی گہرا تعلق ہے۔ شاہ صاحب نے ایک اور مثال بھی دی، والصورۃ التصویریہ بالنسبۃ الی من انتقشت مکشافا لہ۔ ایک تصویر آپ کے دماغ میں کسی انسان کی آئی تو یہ تصویر آ کر خارج میں جو انسان موجود ہے، چاہے سامنے نہ بھی ہو، اس کے چہرے کے نقش و نگار، اس کے وجود کی ساخت اور اس کا حجم، یہ تصویر آپ کے سامنے بیان کرتی ہے کہ نہیں؟ جو تصویر آئی ہے، کاغذ پر آپ نے تصویر ہے، آج کل تو موبائل میں ہے، ہاں جی، ہر جگہ آپ نے تصویریں نکال لی ہیں، تو یہ تصویر یہ اس فرد کے بارے میں بہت ساری معلومات دیتی ہے کہ اس کے نقش و نگار ایسے ہیں، اس کے جسم کا حجم ایسا ہے، اس کی بات چیت اور گفتگو کا انداز اگر بول رہا ہے تو وہ ایسا ویسا ہے۔ تو صورت تصویریہ کا اپنے اصل جس کی وہ تصویر ہے اس کے نقش و نگار کا وہ آئینہ ہے، تو اس تصویر کا اصل فرد کے ساتھ جو تعلق اور ربط ہے وہ توڑا جا سکتا ہے؟ ہر فرد کی الگ تصویر ہوگی اور ہر فرد کی تصویر دے کر آپ پہچان لیں گے کہ یہ فلانے بندے کی ہے، فلانے کی نہیں ہے۔ تو جو تصویر میں اور اس فرد میں جو حقیقت میں موجود ہے اس کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے، تو یہ ربط و تعلق نہیں توڑا جا سکتا۔ بالکل بعینی ہی ایسے ہی جو اخلاق ہیں ان کا اپنے عملی جو نظام ہے اس عملی نظام سے اس کا تعلق منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ صاحب نے ایک چوتھی مثال بھی دی۔ شاہ صاحب نے کہا ایک اور مثال سے سمجھ لو، وصورۃ الخطیہ بالنسبۃ الی الالفاظ الموضوعہ ہی لہا۔ یہ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، صورت خطیہ ہے جی، لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اب لکھی ہوئی تحریر ایسے الفاظ کی ادائیگی کر رہی ہے کہ پڑھنے والا انہی لفظوں کو بول رہا ہے، جو لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں وہی بولے جا رہے ہیں۔ تو الفاظ وہ ہوتے ہیں جو منہ سے نکلتے ہیں، اور کاغذ جو ہے وہ لفظ نہیں نکال سکتا۔ یہ کوئی بولنے والا کاغذ بول تو نہیں رہا، لیکن اس کے اوپر وہ نقوش بنے ہوئے ہیں، وہ خط کے صورت میں تحریر ہے۔ تو صورت خطیہ اور منہ سے نکلنے والے الفاظ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اسی لیے جو کچھ کتاب پر لکھا ہوا ہے آدمی انہی کو بول رہا ہے، تو لفظ بھی اور صورت خطیہ بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ 4 مثالیں شاہ صاحب نے دی ہیں اور چاروں کے تناظر میں چاروں اخلاق کو سمجھایا ہے۔ یہ شاہ صاحب نقطہ نکالتے ہیں، بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، طہارت، اخبات، ہاں جی، اسی طریقے سے سماحت اور عدالت، چاروں چیزوں کو 4 مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو حضیرت القدس میں یہ 4 اخلاق، ان کے جو عملی شکلیں یا منہج یا اس کا جو علم الشرائع ہے وہ اسی طرح متعین ہو گیا جیسے لفظ اپنی حقیقت
جیسے صورت ذہنی صورت خارجیہ پر، جیسے صورت تصویری اس فرد کی تصویر اس کے فرد پر، جیسے صورت خطی الفاظ کے ساتھ مربوط ہے، ایسے ہی یہ اخلاق اپنے اعمال کے ساتھ کیا ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، ان تمام کے اندر چاروں مثالوں میں آپ دیکھیے کہ لما قویت العلاقۃ بین الدال والمدلول، ایک دلالت کر رہا ہے ایک مدلول پر، تو دلالت کرنے والا اور جس پر دلالت کر رہا ہے اس کے درمیان ایک علاقہ پایا جاتا ہے، اور اگر لسانیات کی زبان میں کہا جائے تو اسے علاقہ لفظیہ یا لسانی علاقہ اسے کہتے ہیں، اور اگر صورت ذہنیہ کی بات آئے تو وہاں علاقہ ذہنیہ یا قرینہ پایا جاتا ہے، یا صورت تصویریہ ہو تو خارج میں یہ تصویر اور اس کے ساتھ آپس میں نقش و نگار کر ایک علاقہ پایا جا رہا ہے۔ صورت خطیہ اور صورت لفظیہ کے درمیان جو نسبت ہے وہ الفاظ اور صورت خطیہ کے درمیان ایک خاص مناسبت اور علاقہ اور قرینہ پایا جا رہا ہے۔ اسی قرینے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر دلالت کر رہے ہیں۔ وَحَصَلَ بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ وَتَعَانُقٌ، چاروں مثالوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، الفاظ اپنے معنی پر، تصویر اپنے شخص پر، صورت ذہنی اپنی صورت خارجیہ پر، صورت خطیہ اپنے الفاظ موضوعہ پر۔ نہ صرف تلازم ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے سے معانقہ کیے ہوئے ہیں، تعانقن، ایک دوسرے کو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اجمع فی حیز ما من الاحیاز انہ ہوا، دنیا کے کسی کونے خدرے میں ہوں، کسی بر اعظم پر ہوں، خشکی میں ہوں یا سمندر میں ہوں، آسمان پہ ہوں یا زمین میں ہوں، ان چاروں کا جو مثالیں دی گئی ہیں، ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پانی مثلاً جہاں بھی ہوگا اس کے جو خواص ہیں، جو اس کی عملی شکل ہے، وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ تو شاہ صاحب نے بتلایا کہ جیسے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں چاروں چیزیں، ایسے ہی حضرت القدس میں اجماع ہو گیا کہ ان اخلاق اور ان اعمال کے درمیان ایسا تعانق اور تلازم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ 4 مرحلے ہو گئے۔ 5واں مرحلہ وہ ہوا کہ ثم ترشح شبح ھذا العلم او حقیقتہ فی مدرکات بنی آدم، پھر یہ جو حضرت القدس کا اجماع تھا، اس اجماع کے نتیجے میں یہ جو علم اعمال اور اخلاق کے درمیان تعانق کا تھا، یا اس کی جو حقیقت تھی، یہ کل دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں نیچے اترا، منقش ہوا، عرب تھے یا عجمی تھے، فاتفقوا علیہ، ان تمام کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ طہارت کا خلق، اس کی عملی شکل ناقص یا کامل دنیا کے ہر مذہب کے تمام انسانوں میں ہے کہ پانی کے ذریعے سے وہ منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، غسل کرتا ہے۔ کوئی دہریے سے دہریہ بھی ہو یا مذہبی آدمی ہو یا غیر مذہبی آدمی ہو، جب بھی اسے پاکیزگی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ضرور پانی کے استعمال سے اپنے وجود کو کیا کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی کسی مذہب کا ہو، حتیٰ کہ دہریہ بھی ہو، اس کو بھی جب طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ کام ضرور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس نے کسی دوسرے کے سامنے عجز و انکساری کرنی ہوتی ہے، یعنی جب کسی کے سامنے وہ سرنڈر ہوتا ہے، چاہے وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو وہ نیچر کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے جہاں بھی، تو اس پر ایک عجز و انکسار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے، تو یا تو وہاں سرنڈر کر کے سر جھکاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے۔ ایک ہندو ہے، جب بھی وہ کسی
رام یا کسی بھی خدا یا برہمن یا برہما کا تصور دماغ میں لاتا ہے تو ضرور عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ ایک عیسائی ہے، جب بھی گاڈ کا تصور اس کے دماغ میں آتا ہے تو اس کے سامنے وہ اپنا عجز و انکساری کا، ایک یہودی ہے وہ اپنے عبادت گھر خانے میں یہی کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی کل انسانیت میں یہ اخلاق کسی نہ کسی شکل میں ضرور پائے جاتے ہیں، اور اس کی تمام تر تفصیلات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر دل پذیر میں بیان کی ہیں کہ دنیا کا ہر انسان ان 4 اخلاق کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور کرتا ہے۔ اس کے دائرہ ادراک کے اندر یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے پائی جاتی ہے۔ اب اس کے درمیان میں شاہ صاحب نے ایک ضمنی فائدہ بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تمام دنیا کے انسان کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس خلق اور اس کی جو عملی شکل ہے، اس کا جو وجود تشبیہی ہے، وہ وہاں عالم مثال میں قائم ہے صورت انسانیت کے ساتھ۔ تو جب صورت انسانیت کے ساتھ قائم ہے تو جہاں جہاں بھی نوع انسان پائی جائے گی وہاں وہاں وہ وجود تشبیہی بھی ضرور پایا جائے گا کسی نہ کسی شکل میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس شبہ کو، اس علم کی یہ جو شبہ ہے، بسا اوقات ہم نے اس کا نام وجود شبہی یا ہمات وغیرہ میں وجود تشبیہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پیچھے بھی شاہ صاحب نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی۔ وجوہاً شبہیاً للمدلولی، مدلول کا یہ وجود شبہی ہے، اور وربما کان لہذا الوجودی، بسا اوقات اسی وجود کے بہت عجیب و غریب آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں، لا تخفی علی المتتبع، جو اس کا تتبع کرنے والا ہے، پیچھے چلنے والا آدمی ہے، اس کے لیے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ مثلاً وقد روعی فی الشرائع بعض ذالک، ان میں سے بعض چیزوں کی شریعت کے اندر رعایت بھی رکھی گئی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ جب کوئی نکالتا ہے کوئی فرد تو یہ ایک عمل ہے، اس عمل کا ایک خاص ربط اور تعلق ہے کہ آپ اپنے باقیہ مال کو پاک کرنے کے لیے وہ نکال رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کہا گیا کہ یہ صدقہ جو ہے یہ من اوساخ المتصدقین، زکوٰۃ نکالنے والوں کا میل کچیل ہے۔ اور اسی میل کچیل کے تناظر میں حضور نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں، ان کے لیے یہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے، وہ میل کچیل نہیں کھا سکتے۔ ان کے لیے پاکیزہ مال تو ہو سکتا ہے، یہ مال ان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل زکوٰۃ ہے، اس کا اس مال کے ساتھ جو زکوٰۃ کے طور پر نکالا گیا ہے کوئی نہ کوئی لنک اور ربط اور تعلق تو ہے، جس کو میل کچیل کہا گیا ہے۔ وَسَرَتْ شَنَاعَةُ الْعَمْلِ فِي الْأُجْرَةِ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ عربوں کا دستور تھا، یہ ظالم لوگ لڑکیوں کو، باندیوں کو کرائے پر، زنا پر چڑھا کر اس کا اجرت کھاتے تھے۔ تو مہر البغی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زنا کے مشابہ ہے، یعنی زنا کے عمل کے ذریعے سے جو کوٹھے کی لونڈی یا طوائف سے جو پیسے حاصل کیے گئے ہیں، تو زنا کے اثرات اس دولت کے اندر ضرور آتے ہیں، یا کسی بھی پیسے کے لین دین میں کوئی حرام کاری کا ارتکاب ہوا ہے، سود خوری ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، تو اس پیسے پر اس بد عملی کی لعنت اٹیچ ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس بد عملی کا ایک اثر اس مال پر وجود تشبیہی آ جاتا ہے، تو اس شبہ کی وجہ سے اس کو کیا شریعت میں بھی بعض مقامات پر اس کی رعایت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک وجود تشبیہی ہے، زنا کا ایک وجود تشبیہی ہے، طہارت کا ایک وجود تشبیہی ہے، اسی طریقے سے باقی جو اخلاق ہیں ان کا وجود تشبیہی ہے، اور جہاں جہاں وہ وجود تشبیہی پایا جائے گا وہاں وہاں اس کے اثرات اور نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو 5واں مرحلہ اس علم کے اس وجود تشبیہی کا ہے جو انسانی دل و دماغ کے اندر ان کے دائرہ ہائے ادراک کے اندر منتقل ہوتا ہے۔
چھٹا مرحلہ، ثم لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب 5 مرحلوں میں یہ وجود تشبیہی کے طور پر اخلاق اور اعمال کا ربط بنا تھا، وجود ازلی سے لے کر وجود تشبیہی تک۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا، وَأُيِّدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے آپ کی تائید کی گئی، وَنُفِسَ فِي رُوحِهِ اصلاح القوم، اور آپ کی روح مبارکہ میں قوم کی اصلاح کا داعیہ پھونکا گیا، اور وَفُتِحَ لِجَوْهَرِ رُوحِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے مرکز اور اس کے جوہر کا دروازہ کھولا گیا انسانیت کے فائدے کے لیے۔ اور وہ دروازہ کس چیز کا کھولا گیا؟ فجٌ واسع، ایک بڑی شاہراہ آپ کی روح کے جوہر میں کھول دی گئی کہ آپ مضبوط ہمت اور طاقت سے شرائع جو ملائے اعلیٰ میں متعین ہو چکی ہیں ان کو دنیا میں نازل کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا آپ پر، اور وہ علم جو حضرت القدس میں متعین ہوا تھا وہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر منتقل ہوا قرآن حکیم کی شکل میں۔ شرائع بھی نازل ہوئیں، اور جتنے مثالی تشخصات حضرت القدس یا ملائے اعلیٰ میں موجود تھے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہمت، فعزم علی ذلک اقصی عزیمہ، آپ نے انتہا درجے کا عزم اور ارادہ کر کے اللہ سے دعا مانگی، اور ودعا للموافقین، جو بھی ان اخلاق کی ان عملی شکلوں کو اختیار کریں گے، اس کی موافقت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طاقت اور عزم اور قوت نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، جو نماز پڑھیں، جو سچ بولیں، جو عدل قائم کریں، جو روزہ رکھیں، جو حج کریں، جو سماحت اختیار کریں، ان تمام لوگوں پر انعامات نازل فرما۔ تو نبی کے قلب اطہر کی ہمت نے، عزم اور ارادے نے یہ بات متعین کر دی کہ جو نماز کے ساتھ تعلق قائم کرے گا مثلاً، یا عدالت کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، ان کے لیے نبی کی دعا ہے۔ اور نبی نے پورے پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ لعنتیں بھیجی ہیں ان تمام لوگوں پر جو اس کے مخالفین ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو حج نہیں کرتے، جو عبادت نہیں کرتے، جو ملکہ یا عدالت کے مطابق عدل و انصاف کا نظام نہیں قائم کرتے، بجہد ہمتہ، اپنی پوری ہمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ 2 سطریں چھوڑ کر آگے عبارت چل رہی ہے، وہ درمیان میں ایک ضمنی فائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، تأکد انعقاد الرضا والسخط فی حضرت القدس، حضور کی اس ہمت اور آپ کے پختہ عزم اور ارادے اور آپ کی ہمت قویہ اور آپ کی روح کی طاقت اور قوت نے حضرت القدس میں ان عبادات کے ساتھ کرنے سے اللہ کی رضامندی اور نہ کرنے سے اللہ کی طرف سے لعنت متعین ہو گئی۔ نبی کی ہمت نے اگلا کام کیا، اور نبی کی ہمت کی طاقت اور قوت کیا، درمیان میں ایک ضمنی فائدہ بیان کیا شاہ صاحب نے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی ہمتیں ایسی ہیں کہ وہ 7 آسمان پھاڑ کر پہنچ جاتی ہیں۔ وَأَنَّ ہِمَمَهُمْ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ، وہ 7 آسمان کے تمام پردے پھاڑ کر کیا ہے، حضرت القدس اور ملائے اعلیٰ تک پہنچ کر اپنی بات منواتی ہیں۔ اس کو 2 مثالیں بھی ساتھ دے دیں، وَإِنَّهُمْ يَسْتَسْقُونَ وَمَا هُنَالِكَ قُزْعَةُ سَحَابٍ فَتُنْشَأُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ فِي الْحَالِ، جی وہ واقعہ جو پہلے بھی ایک جگہ گزرا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا، ہاں جی قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجیے اللہ میاں سے کہ بارش برسے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں گزرے تھے، آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا،
آپ کی اس دعا کی ہمت نے ایک دم بادل بھی اور بارش برسنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ حضور جب ممبر سے نیچے اترے تو آپ کی داڑھی مبارک بارش کے پانی سے تر تھی۔ تو اگر ایک لمحے میں آسمان بالکل صاف سفید اور قحط سالی کا اثر، اور ابھی دعا مانگی اور ابھی اس نے 7 آسمان پھاڑ کر بارش برسنا شروع ہو گئی اور پورا کا پورا علاقہ جل تھل ہو گیا اور پورا ہفتہ برستی رہی۔ اگلا جمعہ آتا ہے تو پھر وہی دیہاتی کھڑا ہوتا ہے کہ جی بارش کی وجہ سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سڑکیں عمارتیں ٹوٹ گئی، مکانات گر گئے، اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یہ کیا ہے، بارش رک جائے۔ حضور نے ہاتھ ہی اٹھائے تھے اور کہا تھا اللہم حوالینا لا علینا، یہ جملہ آپ نے صرف ادا کیا ہے۔ اسی وقت کیا ہے، مدینے کے چاروں طرف، مدینے کے اوپر کی پوری فضا جو ہے جیسے کسی نے کینچی سے کاٹ دی ہو، بادل غائب اور چاروں طرف بارش برس رہی ہے، مدینے میں نہیں ہے۔ تو جب نبی کی دعا کی ہمت یہ ظاہری معجزہ دکھا سکتی ہے، تو نبی کی یہ دعا اور ہمت کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے فلاں فلاں انعام ہے، اور جو نماز پڑھنے والا نہیں اس کے لیے یہ لعنتیں ہیں، تو کیا خیال ہے نبی کی یہ ہمت اس انسان پر جو نماز نہیں پڑھ رہا اس پر لعنت برسا رہی ہے کہ نہیں، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر رحمت برسا رہی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بارش برسا سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اسی طرح ایک اور مثال بھی دی، وَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ، جب یہ انبیاء علیہم السلام وہ ہیں کہ جب یہ دعا مانگتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں ان کی دعاؤں سے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردہ زندہ ہونے کا، احیاء الموتیٰ کا معاملہ موجود ہے، باقی انبیاء کی بہت ساری مثالیں ہیں ان کے لیے۔ تو عیسیٰ کی دعا سے اگر مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر زندگی کے آثار آ سکتے ہیں، تو انبیاء کی قوتیں، ان اونچے درجوں کی اولیاء کی ہمتیں، وہ 7 آسمان پھاڑ کر بھی اپنا نتیجہ پیدا کر سکتی ہیں۔ تو کیا اگر ان کی یہ دعا ہو کہ جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے یہ انعام ہے اور نہ پڑھنے والوں پر یہ لعنت جی، تو کیا اس ہمت کا اثر اس عمل کے نتائج پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ایک اور مثال بھی، تیسری مثال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اِنَّ ابراہیم نبیُّکَ وعبدُکَ دعا لمکۃ، اے اللہ ابراہیم تیرا بندہ بھی تھا اور تیرا نبی بھی تھا، انہوں نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی کہ مکہ حرم ہوگا، اور وَأَنَا أَدْعُو، اور میں تیرا بندہ دعا مانگتا ہوں مدینے کے لیے کہ مدینہ بھی ویسے ہی محترم ہو جیسے مکہ محترم ہے۔ اس لیے حرمین شریفین کہا جاتا ہے، مکہ المکرمہ ابراہیم کا حرم ہے اور مدینہ المنورہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے۔ ہاں جی، تو جو دعائیں تمام مکہ کے لیے ابراہیم نے مانگی، وہی دعائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے مانگی۔ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کی دعائیں اور ان کی ہمتیں اثر انداز ہوتی ہیں اعمال اور اخلاق کے کرنے والوں یا نہ کرنے والوں پر۔ 6 مرحلے ہو گئے، 7واں مرحلہ اب ہے اس بندے کا جس فرد کی بحث ہو رہی تھی کہ وہ انفرادی طور پر اگر وہ عمل کرے یا نہ کرے تو کیا نتائج ظاہر ہوں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم ان ھذا العبد، جب یہ بندہ اذا عالمہ، اگر اس بندے کو یہ بات علم میں آ گئی کہ ان اللہ تعالی امرہ بکذا و کذا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کتب علیکم الصیام اتموا الحج والعمرۃ للہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، یہ اللہ نے حکم دیا ہے اگر کسی بندے کو یہ بات معلوم ہے۔ اور اگر کسی بندے کو یہ معلوم ہے کہ ان الملأ الاعلیٰ تؤید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یأمر وینہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے روکا ہے اس کی تائید ملأ اعلیٰ کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ اور اگر وہ یہ جانتا ہے کہ ان اہمال ھذہ والاقدام علی ذلک اجتراء علی اللہ، اگر اس نے نماز چھوڑی اور مثلاً
اس کی ضد جو حدث یا خبث کی حالت ہے اس نے اپنائی تو یہ اللہ کے خلاف عمل کرنے کی جرت ہے، اور وَتَفْرِیطٌ فِی جَنْبِ اللَّہِ، اور اللہ کی جناب میں یہ بڑی کوتاہی ہے۔ یہ تمام باتیں معلوم ہونے کے بعد وہ بندہ ثم اقدم علی العمل عن قصد وعمد، پھر اس کے باوجود کہ اللہ نے اس سے روکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ملائے اعلیٰ نے اس پر لعنت برسائی، اور یہ پتہ ہے کہ یہ عمل کو نہ کرنے کے نتائج یہ خرابی کی صورت میں ظاہر ہونے ہیں، اس کے باوجود کوئی آدمی اپنے قصد اور ارادے سے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، حالانکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور مشاہدہ بھی کر رہا ہے، معلوم بھی ہے اسے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِغَاشِيَةٍ عَظِيمَةٍ مِّنَ الْحُجُبِ، تو ضرور وہ جو حجابات ثلاثہ پیچھے بیان کیے تھے، حجاب طبع، حجاب رسم یا حجاب سوء معرفت، ان میں سے کوئی ایک حجاب نے اس کے اوپر پردہ تان رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا، اور وَإِنْكِسَارٍ تَامٍ لِلْمَلَكِيَّةِ، اور ملکیت کو وہ مکمل طور پر توڑ رہا ہے اور بہیمیت کو کھلا چھوڑ رہا ہے۔ وَذَلِكَ يُوجِبُ قِيَامَ خَطِيئَةٍ بِالنَّفْسِ، اور یہی ساتوں مرحلے اس انسان کے ساتھ اس جرم کو چپکا دیتے ہیں، وہ جرم اور کسب اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور وَإِذَا أَقْدَمَ عَلَى عَمَلٍ شَاقٍ، اور اگر مشقت والے اس عمل کو جو اچھا تھا اس نے اختیار کیا، اپنی طبیعت کی خلاف ورزی کی، اور یہ عمل کسی ریاکاری کے لیے نہیں کیا، لا لمراءۃ الناس بل تقربا من اللہ، اللہ کے تقرب اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کیا، وحفظا علی مرضیاتہ، اور اللہ کی رضامندی کی حفاظت کے لیے اس نے وہ کام کیا، تو فإن ذلک لا یکون، تو یہ عمل بھی جو ہے کس وجہ سے ہوا ہے، الا لغاشیۃ عظیمۃ من الاحسان، صفت احسان کا کوئی نہ کوئی پردہ ہے جس نے اسے ڈھانپ رکھا ہے کہ یہ اچھا کام کرے، اس میں صفت احسان کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور پائی جاتی ہے، اور اس کے اس عمل کے نتیجے میں انکسار تام للبہیمیت، اس کی بہیمیت اور حیوانیت ٹوٹ رہی ہے۔ وذالک یوجب، اور یہی چیز لازمی قرار دیتی ہے کہ اس کے نفس کے ساتھ ایک حسنہ، نیکی وابستہ ہو گئی، چپک گئی جا کر۔ تو 7 مرحلوں کے تناظر میں یہ بات سمجھائی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو محققین، راسخون فی العلم، اور جو حواریین من اصحاب الانبیاء ہیں، وہ اعمال اور اخلاق کا ربط ان 4 مرحلوں میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ ارادہ ازلیہ یا وجود ازلی سے لے کر وجود تشبیہی اور وجود عملی تک کے جتنے بھی مراحل ہیں، ان کے درمیان جو ربط ہے، اس ربط کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق بھی ضروری اور اعمال بھی ضروری، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ تو محض عام صوفیوں کا جو نقطہ نظر ہے کہ محض اخلاق ہونے چاہیے، اعمال کی ضرورت نہیں، وہ بھی درست نہیں، اور عام مولویوں اور علماء کا نقطہ نظر کہ رسم اور ظاہری شکل پوری ہو جائے اور اخلاق کی ضرورت نہیں، تو وہ بھی نقطہ نظر درست نہیں۔ اب یہ بنیادی اصول اس سوال کا جواب دینے کے بعد شاہ صاحب نے 3 بنیادی مزید فائدے بیان کیے ہیں، اور وہ اسی سے متعلق ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً اما من ترک صلاۃ وقت من الاوقات، اب اگر کسی آدمی نے کسی وقت کی نماز چھوڑ دی تو ضروری ہے کہ بحث کی جائے، فیجب ان یبحث عنہ لما ترکہ، اس پر بحث کی جائے گی کہ اس نے نماز کیوں چھوڑی، اس کا سبب کیا تھا۔ وَأَيُّ شَيْءٍ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، کون سی چیز ہے جس نے اسے ابھارا کہ یہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، کون سی چیز؟ شاہ صاحب کہتے فَإِن نَسِيَهَا، بالفرض اس نے نماز اس لیے چھوڑی کہ نماز پڑھنا بھول گیا، او نام عنہا، یا سویا رہا، آنکھ نہیں کھلی، او جاہلا وجوبہا،
یا اس نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ نماز پڑھنا واجب اور فرض ہے، او شغل عنہا بما لا یجد منہ بدًا، یا وہ ایسے کام میں مشغول رہا جو اس نماز سے زیادہ ضروری تھا۔ جیسے غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے ایسے مرحلے میں تھے کہ آپ نمازیں قضا ہوئیں، ہاں جی، جاگ بھی رہے تھے، بھولے بھی نہیں تھے، ہاں جی، آپ کے وجوب کا بھی سب کچھ پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود ایک چوتھا مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ ایسے ضروری کام میں مشغول ہیں کہ اگر اسے درمیان میں چھوڑ دیا اور نماز میں مشغول ہو گئے تو دشمن حملہ کر کے نقصان زیادہ کر سکتا ہے، تو کسی ایسے کام میں مشغول ہو گئے تو فنص الملہ، تو ملت کی نص، حضور کی حدیث موجود ہے کہ انہ لیس بعاصم، وہ گناہ گار نہیں۔ اب اگرچہ ظاہری شکل تو نہیں اختیار کی، لیکن ایک عارضہ آیا ہے، اس عارضے کی وجہ سے اس نے اللہ کے کسی حکم کو جان بوجھ کر توڑنے کا کام بھول گیا، اور نسیان انسان سے ہو جاتا ہے۔ سو گیا، آنکھ نہیں کھلی تو نیند طبی چیز ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے کسی ایسے کام میں مشغول ہو گیا تو تب۔ لیکن وَإِن تَرَکَہا، اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑی، وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ اسے پتہ بھی تھا کہ نماز واجب ہے، فرض ہے، اور اسے یاد بھی تھی اور پڑھ بھی سکتا تھا، وَأَمْرُهُ بِيَدِهِ، معاملہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ نماز پڑھے، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو لا محالۃ الا من حزازۃ فی دینہ، اس کے دین میں بہت بڑی کوتاہی اور بہت ہی نقص ہے کہ اس نے باوجود جاننے کے نماز جیسی عبادت جو ہے وہ چھوڑ دی، باوجود اس بات کے، اور وغاشیۃ شیطانیۃ، اس پر ضرور شیطانی پردہ اس کے اوپر حاوی ہے جس نے اس کو نماز پڑھنے سے روکا رکھا، یا غاشیۃ نفسانیۃ، یا نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر ہے جس نے اس کی بصیرت کو ڈھانپ لیا، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور اس کی سزا اس کے نفس کے ساتھ ضرور وابستہ ہو جائے گی کہ اس نے فلاں وقت کی نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھی۔ یہ تو وہ شکل ہے کہ جس میں عمل نہیں کیا کسی وجہ سے، تو وجہ کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے سزا و جزا کا ذکر آ گیا۔ دوسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں، دوسرا ایک اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اما من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی اور جیسے واجب ہوئی تھی بڑی ہاں جی جماعت کے ساتھ، ارکان کے ساتھ سب کچھ کیا، وخرج عن عہدتی ما وجب علیہ، تو اس کے بارے میں بھی بحث کی جائے گی کہ یہ جو بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، ان فعلھا ریاء و سمعۃ، اگر اس نے یہ نماز پڑھی ہے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگ کہیں جی واجب بڑا نمازی ہے، ریاکاری کے لیے پڑھی، یا کسی کو سنانے اور دکھانے کے لیے پڑھی، او جریانا علی عادت قومہ، یا اس نے نماز اس لیے پڑھی کہ چونکہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، چلو یار قوم کے ساتھ باقی لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں تو میں بھی یہ حرکت کر لوں، جی محض لوگوں کے دیکھا دیکھی پڑھ لی، اپنا قصد اور ارادہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو مجھے بجا لانا ہے۔ او عبثاً، یا نماز تو پڑھی، اس نے کہا جیسے باقی کو کھیل تماشے کرتے ہیں، چلو یہ بھی ایک تماشا صحیح، تو اس کو تماشا سمجھ کر ہاں جی نماز اس نے پڑھ لی، تو نص الملہ، تو ملت کی یہ نص اور قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ آدمی مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، لیس بمطیع، اور وہ اپنے اس فعل کے حوالے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی قابل شمار عمل کیا ہے، کو قابل ذکر عمل کیا ہے، اس کا عمل ریاکاری کی بھینٹ چڑھ گیا، بظاہر اس نے نماز پڑھی ہے۔ وَإِن فَعَلَهَا، اور اگر وہی نماز اس نے پڑھی تقربا من اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ ایماناً واحتساباً، کہ ایمان کا تقاضا ہے اور اس کا محاسبہ ہونا ہے، وتصدیقاً بالموعود، اور اس نماز پر جو وعدہ ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے نماز پڑھی، اور نیت کو بھی حاضر کر کے
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے صفت احسان کے حوالے سے اس نے پڑھی، وَأَخْلَصَ دِينَهُ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے پڑھی، تو فلا جرم، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ انہ فتح بینہ و بین اللہ باب، جب آدمی ایسی نماز پڑھتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، تو ضرور اس نماز کے دوران اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے، ضرور روحانیت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ملکیت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اگر وہ صحیح اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ضرور دروازہ کھلتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَوْ كَرَّأْسِ عِبْرَةٍ، چاہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ ایک چھوٹی سی نوک ہی کیوں نہ ہو، اتنا دروازہ ہی صحیح، لیکن نماز خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھی ہے تو ضرور دروازہ کھلتا ہے، چاہے کیا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر غفلت سے ہے، محض ریاکاری ہے، تو کوئی دروازہ شروازہ نہیں کھلتا، بس رسم ہے جو اس نے پوری کر لی۔ باقی رہی یہ بات کہ پیچھے ایک مثال دی تھی کہ ایک اکیلا آدمی بند توڑ دے، باقی بستی کو تباہ و برباد کر دے اور خود سمجھے کہ میں نجات حاصل کر لی، تو یہ بھی اس کی بھول ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اما من اہلک المدینہ ونجا بنفسہ، وہ آدمی جس نے بند توڑ کر پوری بستی تباہ و برباد کر دی اور خود سمجھتا ہے کہ اس نے نجات حاصل کی، فلا نسلم انہ نجا بنفسہ، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ وہ خود بچ گیا، جی اس نے نجات حاصل کی۔ کیف وہنالک للہ ملائکہ، جی وہاں اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کی اعلیٰ درجے کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو لوگوں کی خیرخواہی کر رہے ہیں، انسانیت کے بچانے اور عالم کی اصلاح کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور جب اس بدبخت نے پوری بستی اجاڑ دی تو اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کہے کہ جی میں نجات حاصل کر چکا، کیسے نجات حاصل کر چکا؟ فرشتوں کی لعنتیں اس کا احاطہ کرتی ہیں، جی وہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہے، اتنے انسانوں کو مار کر ان کے گھر تباہ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نجات حاصل کر لی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ مَنْ سَعَىٰ فِي إِفْسَادِهِ، ایسے بد دعا کرتے ہیں وہ مالا اعلیٰ کے فرشتے، ہاں جی ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اور یاد رکھو فرشتوں کی دعا یا بد دعا اللہ کی سخاوت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ جب فرشتے کسی کو بد دعا دیں تو وہ بد دعا ضرور لگتی ہے، اور جب فرشتے کسی کے لیے دعا کریں تو وہ بھی دعا بھی ضرور لگتی ہے۔ اور وَيَكُونُ سَبَبًا لِنُزُولِ الْجَزَاءِ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، کسی نہ کسی شکل میں وہ دعا سبب بنتی ہے سزا و جزا کی۔ بلکہ شاہ صاحب نے کہا فرشتے بیچارے کیا حیثیت رکھتے ہیں، بل ہنالک للہ تعالی عنایۃ بالناس توجب ذالک، یہ جزا و سزا براہ راست اللہ کی طرف سے اس کی عنایت سے آتی ہے۔ چونکہ عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے تو ہم اس کے ادراک نہ کرنے کے نتیجے میں ہم نے فرشتوں کی دعا کو اس میں ہاں جی بطور سبب کے استعمال کر لیا، بطور عنوان کے استعمال کر لیا، ورنہ اصل تو خود مختار مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرشتے بھی اس کے حکم کے بغیر نہ دعا کر سکتے نہ بد دعا کر سکتے۔ تو ذات باری تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی اخلاق اور اعمال کا آپس کا ربط ہے، اس لیے اخلاق بھی ضروری اور اعمال بھی ضروری۔ یہ نہیں ہے کہ اخلاق کے نام پر کوئی مجذوب کہے کہ میں تو پہنچی بھی سرکار ہوں، مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی صوفی یہ کہے، یا کوئی مولوی صاحب کہے کہ جی مجھے تو ظاہری عمل کرنا ہے، ہاں جی خلق ہو یا نہ ہو پیدا، تو یہ دونوں غلط راستے ہیں۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ دونوں ہی لازمی اور ضروری ہیں، دونوں پر ہی جزا و سزا ہے۔ اخلاق پر جزا و سزا ہے حکمت البر والاسم کے تحت، اور شریعت اور عمل پر سزا و جزا ہے حکمت الشرائع والحدود کی بنیاد پر۔ تو دونوں کی بنیاد پر جزا و سزا کا عمل ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا اور دو طرح کی انتہا پسندی پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی اجمعین۔